الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لعلكم تشكرون، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
محترم ناظرین، ہم جو کام بھی کرتے ہیں ہر کام کے پیچھے ایک محرک ہے، ایک موٹیو ہوتا ہے جو ہمیں کسی بھی کام کے کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ محرک وہی اس عمل کی حیثیت کو متعین کرتا ہے کہ وہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، کس کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اس موٹیو کو، اس محرک کو نیت کہتے ہیں۔ عمل میں نیت کی حیثیت وہی ہے جو جسم میں روح کی حیثیت ہے، کہ جب تک روح جسم کے اندر رہتی ہے اس وقت تک اس کو انسان کہتے ہیں، اور جب روح نکل جائے تو سر سے لے کر پیروں تک ایک رائی برابر بھی جسم کا کوئی عضو، مادی عضو کم نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم اس کو انسان نہیں کہتے۔ کسی بھی عمل کے اندر سے اگر اخلاص نیت، اللہ کے لیے اس عمل کا کرنا، یہ مفقود ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، یا یہ مشتبہ ہو جائے، ہر صورت میں وہ عمل اسی طرح مردہ اور میت بن جاتا ہے جس طرح انسان کے اندر سے روح نکلے تو وہ مردہ اور میت بن جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی معروف پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، محرک پر ہے۔ آج تلاوت کی گئی آیات مبارکہ سورہ حج کی تھیں، جس کے اندر نیت کے موضوع کو زیر بحث لایا گیا۔ سامعین کرام، صحیح مسلم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور یہی حدیث نسائی کتاب الجہاد میں بھی ہے، سنن نسائی میں، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو اولین فیصلے 3 اشخاص کے ہوں گے۔ پہلا شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، وہ شخص سامعین گرامی وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جان دی ہوگی، شہید ہوا ہوگا۔ اب جب وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، اللہ فرمائیں گے کہ اے بندے، تجھے صحت دی، توانائی دی، مال و اسباب دیے، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا کہ باری تعالیٰ تم نے مجھے نعمتیں دی تو میں تیری بارگاہ میں تیرے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آیا۔ سامعین کرام، سننے والی بات ہے، انسان کا جسم لرزہ برندام ہو جاتا ہے اس حدیث پاک کو سن کر، اور ہمیں اپنے عمل کو اس کسوٹی پر پرکھنا ہے۔ تو جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو تیرے لیے باری تعالیٰ اپنی جان دی، اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے جان اس لیے نہیں دی کہ میں راضی ہوں، جب تو لڑ رہا تھا تو تیری نیت یہ تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، پس کہا گیا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جس نے اللہ کی بارگاہ میں خیرات و صدقات کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندہ خدا، تجھے میں نے نعمتوں سے نوازا، مال و اسباب سے نوازا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے بندوں پر خرچ کیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جب خرچ کر رہا تھا تو تیری نیت یہ تھی کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، پس کہا گیا اب میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں، اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا، اور وہ شخص وہ ہوگا جو عالم ہوگا، قاری ہوگا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں لوگوں کو علم سکھاتا تھا، باری تعالیٰ میں قرآن کی قرات کرتا تھا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، کیونکہ تو یہ سب اس لیے کرتا تھا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، بڑا قاری کہا جائے، سو کہا گیا اب میری بارگاہ میں تیرے پاس کچھ نہیں، تیرے لیے کچھ نہیں۔ سامعین کرام، اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ 3 چوٹی کے عمل بیان کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ عمل کا ظاہر جتنا بڑا ہو، اگر اس کے اندر نیت کا اخلاص نہیں پایا جاتا تو وہ
اپنے پورے قد کے باوجود وہ ذرہ برابر اہمیت نہیں رکھتا، وہ ریت کے ذرے جتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک حدیث پاک بیان کی ہے احیاء علوم الدین میں، فرماتے ہیں کہ جب بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان دستاویزات کو دیکھ کے فرشتوں کو، کیا میرے ملائکہ یہ عمل جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو، چونکہ یہ عمل اس نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، اور یہ فلاں 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 عمل لکھ دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ وہ تو مٹا دیا، چونکہ تیری رضا کے لیے نہیں کیا گیا، تو یہ کیسے لکھیں، یہ تو ابھی اس نے کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ فرمائے گا کہ بے شک نہیں کیا، مگر یہ عمل میرے رضا کے لیے کرنے کی یہ پورے اخلاص سے نیت کر چکا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو، اپنی زندگیوں کو اس کسوٹی پر پرکھنا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، سب وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لہو بہا کے سر کٹا کے، کنوں کے نیزہ پہ قرآن سنا کے، وہ جس کی خاطر حسین سب کچھ لٹا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا
اللہ